طور پر چڑھنے کے لیے 4000 سٹیپس ہیں۔ یہ سٹیپس بنیادی طور پر 4000 چٹانیں ہیں۔ سینٹ کیتھرین کے ایک گمنام بکشو نے آج سے 1000 سال پہلے یہ 4000 چٹانیں تراشی تھی۔ اسے اس کام میں 25 سال لگ گئے تھے۔ سینٹ کیتھرین کوہ طور کی طرح انتہائی مقدس مقام ہے۔ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلی بار اللہ کی آواز سنی تھی۔ یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ایک خط بھی موجود ہے۔ ہم سینٹ کیتھرین کے بارے میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔ ہم آپ کو وہ جھاڑی بھی دکھائیں گے جس سے حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ کی آواز آئی تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب خط بھی دکھائیں گے۔ ہم سردست کوہ طور کی طرف واپس آتے ہیں۔ کوہ طور کے سفر کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ اونٹوں پر طے کرنا چاہیے کیونکہ دوسرا حصہ انتہائی دشوار ہے، اور آپ اگر پیدل چلیں گے تو پھر آپ کے جسم میں دوسرے حصے کے لیے انرجی نہیں بچے گی۔ ہمارے آدھے ساتھیوں نے اونٹ کرائے پر لے لیے۔ طور پر درجنوں اونٹ دستیاب ہوتے ہیں۔ شتربان 10 سے 30 ڈالر لیتے ہیں اور مسافروں کو دوسرے حصے تک چھوڑ آتے ہیں۔ ہمارے نصف ساتھی پیدل چل پڑے۔ شدید سردی تھی، درجہ حرارت -5 تھا۔ ہم نے اپنے پورے جسم ڈھانپ رکھے تھے۔ سر پر ٹوپیاں تھی، ہاتھوں میں دستانے تھے، اور ہم نے ہائکنگ سٹکس بھی لے رکھی تھی، اور پاؤں میں پہاڑوں پر چڑھنے والے مضبوط جوتے بھی پہن رکھے تھے۔ ہم نے 2 جرابیں بھی پہن رکھی تھی اور گلے کو مفرل سے لپیٹ رکھا تھا، لیکن سردی اس کے باوجود ہڈیوں میں گھس رہی تھی۔ آکسیجن کی کمی سے ناک سے خون بھی ٹپک رہا تھا۔ ہمارے 2 ساتھی راستے میں شدید بیمار ہو گئے، لیکن وہ جیسے تیسے اوپر چڑھتے چلے گئے۔ مقامی لوگوں نے راستے میں کچی مٹی کے چائے خانے بنا رکھے ہیں۔ یہ چائے خانے سستانے اور ٹھنڈی ہوا سے پناہ کے بہترین مورچے ہیں۔ ہم بار بار ان مورچوں میں پناہ لیتے رہے۔ پہاڑ ناہموار بھی تھا اور ہر طرف اندھیرا تھا۔ ہم سیکیورٹی کی وجہ سے ٹارچ بھی نہیں چلا سکتے تھے، لہٰذا ہم ٹٹور کر آگے بڑھتے رہے۔ راستے میں پیچھے سے آنے والے اونٹوں سے بچنا بھی ایک کام تھا۔ اونٹ اچانک اوپر چڑھ جاتے تھے اور ہمارے لیے توازن برقرار رکھنا مشکل ہو جاتا تھا۔ دائیں اور بائیں گہری کھائیاں تھیں۔ ہماری معمولی سی بے احتیاطی ہمیں موت کے منہ میں دھکیل سکتی تھی۔ ہمارے آگے اور پیچھے مختلف نسلوں اور مختلف قومیتوں کے زائرین موجود تھے۔ ان میں مسلمان بھی تھے، عیسائی بھی تھے اور یہودی بھی تھے۔ ہم سب اپنی اپنی تسبیحات کرتے ہوئے اوپر چڑھتے چلے جا رہے تھے۔ کوہ طور 7500 فٹ بلند ہے۔ ہم نے یہ فاصلہ آدھی رات میں طے کرنا تھا۔ ہم نے فجر سے پہلے چوٹی پر بھی پہنچنا تھا اور صبح 9 بجے سے پہلے واپس بھی آنا تھا، اور یہ کوئی آسان ٹاسک نہیں تھا۔ یہ ہماری ٹانگوں، ہمارے حوصلے اور ہماری عقیدت تینوں کا امتحان تھا۔ ہم یہ امتحان دیتے چلے جا رہے تھے۔ ہم 3.5 گھنٹے میں اس مقام پر پہنچ گئے جس سے آگے اونٹ نہیں جا سکتے۔ اس سے آگے صرف ٹانگیں اور حوصلہ بچتا ہے۔ اس سے آگے 70 ڈگری کے زاویے پر 750 سیڑھیاں تھیں، اور یہ حقیقتاً مشکل تھا۔ طور پر پہلے مرحلے کے آخر اور دوسرے کے شروع سے پہلے آخری چائے خانہ تھا۔ مسافر اس چائے خانے میں رک کر صبح کاذب کا انتظار کرتے ہیں۔ صبح صادق سے 1 گھنٹہ پہلے چائے خانے کا مالک سلاد کا نعرہ لگاتا ہے اور مسافر اس کے بعد 750 سیڑھیاں چڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم اس چائے خانے کے اندر داخل ہوئے تو چھوٹے سے کچے کمرے میں 50 کے قریب گورے اور گوریاں کمبل اوڑھ کر بیٹھے تھے۔ چائے خانے سے 3 ڈالر میں کرائے پر کمبل مل جاتا ہے۔ یہ کمبل اس وقت کسی نعمت سے کم نہیں ہوتا۔ باہر شدید سردی ہوتی ہے اور اندر گرمی اور کمبل۔ چائے خانے کا مالک 2 ڈالر میں قہوہ بھی فروخت کرتا ہے۔ یہ قہوہ، کمبل، کمرے کی حدت اور 50-60 لوگوں کا ساتھ، یہ اس وقت نعمت محسوس ہوا۔ ہم 1 گھنٹہ چائے خانے میں بیٹھے رہے۔ ہم نے اس سے آگے کا سفر کیسے اور کب شروع کیا میں آپ کو یہ ضرور بتاؤں گا، لیکن آپ اس سے پہلے کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آج سے 3300 سال پہلے اپنی قوم کو مصر سے لے کر صحرائے سینا میں تشریف لائے۔ قوم کوہ طور کے اعتراف میں صحرائے سینا میں مقیم ہو گئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے جاتے رہے۔ انہی تشریف آوریوں کے دوران اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خواہش پر اپنی تجلی طور پر اتاری اور کوہ طور چھوٹی چھوٹی چٹانوں میں تقسیم ہو گیا۔ یہ جنگلی حیات، پانی اور سبزے سے بھی مکمل محروم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بار انہیں طور پر بلایا اور 40 دن اعتکاف کا حکم دیا۔ اللہ نے ان 40 دنوں کے آخر میں بنی اسرائیل کے لیے عظیم تحفے کا وعدہ فرمایا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر تشریف لائے، ایک چھوٹا سا حجرہ بنایا، 40 دن اعتکاف کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اعتکاف کے آخر میں مزید 7 دن اعتکاف کا حکم دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام حجرے سے نکل کر ایک قریبی غار میں تشریف لے گئے۔ 7 دن کے اس اضافی اعتکاف کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو تورات عنایت کی اور آپ تورات لے کر کوہ طور سے نیچے آ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر قیام کے دوران فجر کے وقت نماز بھی ادا کرتے تھے اور دعا بھی فرماتے تھے۔ آپ کی نماز اور دعا سے فجر کی نماز شروع ہو گئی۔
یہودی آج بھی فجر کی نماز پڑھتے ہیں۔ بنی اسرائیل 2 نمازیں پڑھتے ہیں، صبح اور شام کی نمازیں۔ مسلمان بھی 5 نمازوں کے حکم سے پہلے فجر اور مغرب کی صرف 2 نمازیں ادا کیا کرتے تھے۔ یہودیوں کی بے شمار عبادات مسلمانوں سے ملتی جلتی ہیں۔ مثلا یہودیوں کی اذان کی طرز ہماری اذان سے ملتی جلتی ہے۔ یہودی ایک دوسرے کو سلام علیک کہتے ہیں جبکہ ہم السلام علیکم کہتے ہیں۔ آمین تینوں مذاہب یعنی یہودیت، عیسائیت اور اسلام میں مشترک ہے۔ یہودی بھی نماز کے دوران ہماری طرح ناف اور سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں۔ یہ بھی ہماری طرح سجدے کرتے ہیں اور یہ حلال جانوروں کو ہماری طرح ذبح کرتے ہیں۔ چنانچہ ہم مسلمان یہودیوں کا ذبح کیا ہوا یا پکایا ہوا گوشت کھا سکتے ہیں۔ یہودی اپنے گوشت کو کوشر کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے پتھر کی 2 تختیاں اتاری تھیں۔ ان تختیوں پر 10 احکامات درج تھے۔ یہ احکامات تھے: میرے آگے تو اور معبودوں کو نہ ماننا، تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، نہ کسی چیز کی صورت بنانا جو اوپر آسمان میں یا نیچے زمین پر یا زمین کے نیچے پانی میں ہے، تو ان کے آگے سجدہ نہ کرنا اور نہ ان کی عبادت کرنا، کیونکہ میں تیرا خدا غیور خدا ہوں۔ تو اپنے خدا کا نام بے فائدہ نہ لینا، کیونکہ خدا اس کو جو اس کا نام بے فائدہ لیتا ہے بے گناہ نہ ٹھہرائے گا۔ تو اپنے خدا کے حکم کے مطابق سبت کے دن کو یاد کر کے پاک ماننا۔ 6 دن تک تو محنت کر کے اپنا کام کاج کرنا، لیکن 7ویں دن تیرے خدا کا سبت ہے۔ اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا جیسے تیرے خدا نے تجھے حکم دیا، تاکہ تیری عمر دراز ہو اور جو مالک تیرا خدا تجھے دیتا ہے اس میں تیرا بھلا ہو۔ تو خون نہ کرنا، تو زنا نہ کرنا، تو چوری نہ کرنا، تو اپنے پڑوسی کے خلاف جھوٹی گواہی نہ دینا، تو اپنے پڑوسی کی بیوی کا لالچ نہ کرنا اور نہ پڑوسی کے گھر یا اس کے کھیت یا غلام یا لونڈی یا بیت یا گدھے یا اس کی کسی اور چیز کا خواہاں ہونا۔ یہ احکامات تورات کا آغاز بھی تھے اور دنیا میں پہلا قانون اور تعزیر بھی۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے یہ 10 احکامات ملنے کے بعد فجر کی نماز ادا کی، مشرق کی طرف رخ کر کے اپنی امت کے لیے دعا فرمائی اور وہ پتھر کی 2 تختیاں لے کر کوہ طور سے نیچے تشریف لے آئے۔ وہ جس راستے سے نیچے اترے تھے ہم اس وقت اس راستے کے درمیان کھڑے تھے۔ چائے خانے کے اندر یورپین زائرین کمبلوں میں لپٹ کر ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر بیٹھے تھے۔ کمبل اور جڑ کر بیٹھنے کی روایت بھی یہودی تھی۔ اہل یہود میں روایت ہے کہ یہ لوگ اپنا ہنی مون یا سہاگ رات کوہ طور پر مناتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کوہ طور پر ہنی مون منانے سے اللہ تعالیٰ انہیں صالح اولاد سے نوازتا ہے۔ چنانچہ یہ لوگ اپریل کے مہینے میں جب موسم پوری طرح کھل جاتا ہے اور سردی کم ہو جاتی ہے تو یہ میاں بیوی کمبل اوڑھ کر کوہ طور کی مختلف چٹانوں پر لیٹ جاتے ہیں۔ یہ عارضی ٹینٹ بھی لے آتے ہیں۔ کوہ طور کیونکہ تینوں آسمانی مذاہب میں مقدس سمجھا جاتا ہے، چنانچہ 100 سال پہلے تک زائرین اس پر ننگے پاؤں آتے تھے۔ راستوں کی دشواری، نوکیلے پتھر اور سردی کی وجہ سے لوگوں کے پاؤں زخمی ہو جاتے تھے۔ لوگوں کو سردی بھی لگ جاتی تھی جس کی وجہ سے بے شمار زائرین انتقال کر جاتے تھے۔ چنانچہ 100 سال پہلے تینوں مذاہب کے علماء اکرام نے زائرین کو جوتے پہن کر طور پر آنے کی اجازت دے دی۔ یوں حادثات کم ہو گئے۔ ہم لوگ چائے خانے میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر بیٹھے تھے اور اونگ رہے تھے۔ اچانک چائے خانے کے مالک نے یس مائی بردر، مارننگ ٹائم، موو موو کے نعرے لگانا شروع کر دیے۔ اس کے فوراً بعد چائے خانے میں ہلچل ہوئی اور ہم سب باہر آ گئے۔ اگلا سفر انتہائی مشکل تھا۔ 750 چٹانی سیڑھیاں تھیں اور سیدھی چڑھائی تھی اور ہر چڑھائی پر منہ سے اللہ اکبر کی آواز نکلتی تھی۔ یہ صرف کوہ طور کی کشش تھی جس کے صدقے ہم تمام لوگ اوپر پہنچ گئے، تاہم ہمارے 2 ساتھی حاصل پور کے تنویر علوی اور اسلام آباد کے اسد شریف راستے میں شدید بیمار ہو گئے، لیکن اللہ نے کرم کیا اور یہ بھی اوپر پہنچ کر بحال ہو گئے۔ چوٹی پر شدید سردی تھی، ہمارے ہاتھ دستانوں کے اندر بھی شل ہو چکے تھے۔ چوٹی پہ 3 ٹیرس، چھوٹی سی قدیم مسجد، 2000 سال پرانا چرچ، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے منسوب غار، اور انبیاء اکرام سے منسوب 3 حجرے تھے۔ ہمارے زیادہ تر ساتھیوں نے مسجد میں پناہ لے لی۔ ہمارے ساتھ مانسیرا کے ایک حاجی صاحب بھی تھے۔ ہمارے ایک ساتھی نے کوہ طور پر اذان دی۔ حاجی صاحب نے جماعت کرائی اور ساتھیوں نے ان کے پیچھے نماز فجر ادا کی۔ کوہ طور کے مختلف ٹیرسز پر عیسائی اور یہودی کھڑے تھے۔
یہ تمام لوگ مشرق کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو گئے۔ ہم بھی ان میں شامل ہو گئے۔ ہمارے سامنے آہستہ آہستہ مشرق کے کناروں سے سرخی نکلی اور اس نے وادی پر دستک دینا شروع کر دی۔ حاجی صاحب نے ہاتھ اٹھا کر دعا شروع کی اور وہاں موجود تمام لوگوں کی ہچکی بن گئی۔ ہم سب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ارد گرد محسوس کر رہے تھے اور ہماری آنکھوں سے آنسو بہتے چلے جا رہے تھے۔ ہماری دعا ختم ہوئی تو پوری وادی سرخ ہو گئی۔ کوہ طور کا معجزہ ہمارے سامنے تھا۔ تینوں مذاہب نے سرخی کو طور کی نشانی قرار دیا اور ہمارے سامنے واقعی چٹانیں سرخ ہوتی چلی گئیں۔ ہم چٹانوں کو سامنے سے دیکھتے تھے تو یہ سرخ دکھائی دیتی تھیں، جبکہ ہم انہیں دائیں یا بائیں جانب سے دیکھتے تھے تو یہ گرے کلر کی نظر آتی تھیں۔ کوہ طور کے دونوں رنگ ہمارے سامنے تھے۔ میرے سامنے دیوار پر ایک یہودی لڑکی بیٹھی تھی، اس کے ہاتھ میں تورات تھی۔ وہ وادی کی طرف رخ کر کے تورات کی تلاوت کر رہی تھی۔ یہ ایک نکھرا ہوا خوبصورت منظر تھا۔ ہمارے ساتھیوں نے مختلف زاویوں سے تصاویر بنوائی۔ ہم نے 7 بجے واپسی کا سفر شروع کر دیا۔ واپسی چڑھائی سے زیادہ مشکل تھی۔ چٹانیں سیدھی نیچے جا رہی تھیں۔ ہم سنبھل کر نیچے اترنا شروع ہو گئے۔ ہمارے زیادہ تر ساتھیوں نے دوسرے مرحلے پر پہنچ کر اونٹ لے لیے۔ واپسی پر اونٹ کی سواری غلط فیصلہ تھا، کیونکہ اونٹ کی سواری پہاڑ سے اترتے وقت ایک اذیت ناک تجربہ ہوتا ہے۔ اونٹ آپ کے پورے جسم کے جوڑ کھول دیتا ہے، اور ہمارے ساتھیوں کے ساتھ یہی ہوا۔ واپسی پر پوری وادی ہمارے سامنے کھلی پڑی تھی اور ہم اسے دیکھ کر خوفزدہ ہو رہے تھے۔ ہم اب تیزی سے سینٹ کیتھرین چرچ کی طرف جا رہے تھے۔ یہ چرچ 2 حوالوں سے اسلام، عیسائیت اور یہودیت تینوں مذاہب کے لیے متبرک تھا۔ چرچ کے صحن میں 3300 سال پرانی وہ جھاڑی آج تک موجود ہے جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی آواز سنائی دی تھی، اور چرچ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب وہ خط بھی موجود ہے جس کے ذریعے ہمارے رسول نے قیامت تک عیسائیت کو ایمان دے دی تھی۔ اور ہم اب تیزی سے اس چرچ کی طرف بڑھ رہے تھے، لیکن راستے میں حضرت الیاس علیہ السلام کا غار اور سامری جادوگر کا بچڑا بھی آتا تھا۔ آپ پہلے سامری جادوگر کے بچڑے اور حضرت الیاس علیہ السلام کی داستان سنیے، اور ہم پھر آپ کو سینٹ کیتھرین چرچ میں لے کر جائیں گے۔